وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ کو کوئی اور چیز پسند نہیں آئی، صرف آپ کی بنا کا انداز پسند آیا، آپ کا عمل پسند آیا، آپ کا اخلاص پسند آیا، اور آپ کی رضا پسند آئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت لوگوں کی اینٹوں کی فہرست قرآن میں تذکرہ کرتے، یا پھر لوگوں نے جو چندہ لکھوایا تھا اس کا تذکرہ کرتے، یا پھر یہ کہ جو لوگوں نے سیمنٹ دیا ہوگا اس وقت اس کا تذکرہ کرتے، یا پھر یہ کہ جو لوگوں نے روپے پیسے مال و دولت دیے ہوں گے ان تمام چیزوں کا اللہ تذکرہ کرتا، روپوں کا تذکرہ کرتا، اینٹوں کا تذکرہ کرتا، سیمنٹوں کا تذکرہ کرتا، بالوں کا تذکرہ کرتا، اور رگوں کا اور چھڑوں کا تذکرہ کرتا، اور وہ لوگوں کی محنتوں کا، مشقتوں کا، ان کی مزدوریوں کا تذکرہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف یہ بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو فلاں بندے نے اتنے روپے دیے تھے، اور فلاں نے سیمنٹ دیا تھا، اور فلاں نے بالو دیا تھا، فلاں نے گٹی دی تھی، فلاں نے چھوڑ دیا تھا، اور فلاں نے اتنے روپے دیے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے لخت جگر بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ تو اب جب آپ کی مسجد الحمدللہ تعمیر کو پہنچ چکی ہے، پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، اور اب جب نہ جب چھت کی ڈھلائی ہونی ہے، تو ایسے وقت میں یقیناً آپ قابل قبول ہیں، آپ قابل ستائش ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے روپوں سے امداد کیا، پیسوں سے امداد کیا۔ جس کو جو چیز میسر ہوئی ان چیزوں سے ہر ایک نے امداد کی۔ تو ایسے وقت میں ایک بندے مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایسے وقت میں ایک بندے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایسے وقت میں وہ بندہ جس نے روپے دیے، پیسے دیے، اینٹیں دی، سیمنٹ دیے، بالو دیے، چھڑ دیے، تمام چیزیں دی، جو چیزیں مسجد کے چھت کو اور مسجد کو درکار دی، تمام چیزیں دی۔ لیکن ایسے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسے وقت میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تعمیری کام کو بیان کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کر رہے تھے تو 2-3 دعائیہ کلمات آپ کی زبان پہ تھے، وہ قرآن مجید میں آگے بیان فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پہ ایک دعا جاری تھی، آپ بار بار کہتے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ میری خدمت کو قبول کر لیجئے، یا اللہ میری محنت کو قبول کر لیجئے، یا اللہ میرے منہ پہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور سیمنٹ دینا اور بالو دینا اور گٹی دینا اور چھڑ دینا اور روپے دینا اور پیسے دینا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا اللہ تو میرے عمل کو دیکھتا ہے، یا اللہ تو میری محنت کو قبول فرما لے، یا اللہ میری خدمت اس لائق تو نہیں ہے کہ تیرے حضور میں پیش ہو، لیکن یا اللہ ربنا
منا، اللہ میری جانب سے اسے قبول فرما لیجئے۔ تو اس وقت کا انداز یہ تھا کہ روپے جتنے صرف ہو، پیسے جتنے صرف ہو، اپنے اینٹیں جتنی دی ہو اور سیمنٹ جس قدر دیے ہو اور بالو جس قدر دیے ہو، جس قدر روپے اور پیسے دیے ہو، ایسا نہیں کہ ہم نے 1,00,000 روپے دیے تو اس قدر متکبرانہ چال میں آ جائیں گے، یا پھر یہ کہ سینہ تھن جائے گا اور گردن اکڑی ہوئی ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ربنا تقبل، یا اللہ قبول کر لیجئے۔ پیسے کی اہمیت نہیں ہے، روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا اللہ قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے۔ تو جب بندے مومن کوئی کام کرتا ہے، بڑا کام، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اپنی محنت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی کارکردگی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کی مسجد میں جنہوں نے جو کچھ بھی دیا ہو، اب بھول جائیے کہ آپ نے کچھ بھی دیا تھا، بلکہ جو کچھ بھی دیا تھا یہ نیت کر لیجئے کہ میں نے اللہ کے گھر کو دیا تھا، اب وہ قبول ہو چکا ہے، اب کوئی افواہ و بکواس نہیں کی جائے گی، اب کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے اتنے روپے دیے، فلاں نے اتنے روپے دیے، میں نے اتنے سیمنٹ دیے، میں نے اتنے بالو دیے اور اتنے چھڑ اور اتنے راڈ دیے۔ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اب صرف آپ کے اخلاص کی ہوگی، اہمیت اب صرف آپ کی نیت کی ہوگی۔ اگر آپ نے نیت اللہ کے گھر کی ہوگی، اخلاص آپ کے نیت میں ہوگا، تو پھر وہ قبول ہو کے رہے گا۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا گیا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، کہ اپنے اعمال کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر باطل مت کرو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر دوسروں کو تکلیف دے کر نیکیوں کو رائگاں مت کرو، نیکیوں کو بیکار مت کرو، نیکیوں کو حقارت